بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں شہرہ آفاق ناول میں ایک جاسوس تھا، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 24ویں قسط کی جانب۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چلتے ہوئے ان فوجیوں کے ساتھ اندر داخل ہو گئے جو ہماری طرح بڑی جلدی میں دکھائی دیتے تھے۔ بٹالین ہیڈ کوارٹر کے گیٹ پر کھڑے ملٹری پولیس کے مسلح گارڈز نے ایک سرسری سی نظر ہم پر بھی ڈالی۔ اس ہیڈ کوارٹر میں بھانت بھانت کے لوگ اکٹھے کیے گئے تھے، کیونکہ یہاں پر کچھ خاص نوعیت کی مشقیں کی جا رہی تھیں۔ جس یونٹ کی وردیاں ہم نے پہن رکھی تھیں اس کے جوان بھی یہاں دکھائی دے رہے تھے، لیکن ہم نے اس بات کی خصوصی احتیاط برتی کہ ہم ان کے نزدیک بھی نہ پھٹکیں۔ مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی ہم ایک نسبتاً ویران علاقے کی طرف، جہاں درختوں کی بہتات نظر آ رہی تھی، گھوم گئے۔ یہاں اکا دکا فوجی ہی نظر آ رہے تھے، کیونکہ یہ ڈیوٹیوں کی تبدیلیوں کا وقت تھا۔ ہر کوئی افراتفری میں دکھائی دے رہا تھا۔ ہمارا رخ درختوں کے اس جھنڈ کے پیچھے بنے دفاتر کی طرف تھا، جہاں مختلف نوعیت کی فائلیں رکھی تھیں۔ یہ دفاتر 3 بجے کے بعد بند ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد اس طرف کسی کا آنا جانا بھی کم ہو جاتا تھا۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں 2 جگہ پوچھنے پر پاس ورڈ بتانا پڑا تھا۔ ہنگامی صورتحال کی وجہ سے لائٹ آف تھی، صرف سرچ لائٹ کبھی کبھی روشن کر کے گھمائی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اس ہیڈ کوارٹر کے چاروں اطراف سرچنگ ٹاور بنے ہوئے تھے، لیکن ہم نے وہ سب کچھ بھلا دیا تھا۔ قریباً 2-2.5 گھنٹے یہاں چھپے رہے۔ یہ دفاتر ایک بلاک کی صورت میں بنے ہوئے تھے۔ پھر درختوں کی آڑ لیتے ہوئے ہم ان کے نزدیک پہنچ گئے۔ اب جلد از جلد کچھ کر گزرنے کے لیے بے تاب ہو رہے تھے۔ اس اثناء میں کسی آمدہ خطرے کے پیش نظر فرار ہونے کے لیے راستے کا بھی انتخاب کر لیا تھا۔ رات کے وقت ایسے علاقے عام فوجیوں کے لیے بھی ممنوع ہوتے ہیں، اور بغیر ڈیوٹی کے ان جگہوں کے نزدیک کسی کا پھٹکنا بھی ممنوع ہوتا ہے۔ ہم دونوں دبے پاؤں آہستہ آہستہ اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اپنے ہدف سے چند گز کے فاصلے پر اچانک ہم دونوں زمیں بوس ہو گئے، کیونکہ ایک سائے کو ہم نے دفاتر والے بلاک کے کونے سے نمودار ہوتے دیکھ لیا تھا۔ میرا ہاتھ پھرتی سے اپنی جیب کی طرف گیا اور دوسرے ہی لمحے ننھے سے آٹومیٹک پسٹل پر میری گرفت مضبوط ہو گئی۔ میں سائے پر ٹکٹکی باندھے نظریں جمائے لیٹا تھا۔ جسونت کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی۔ لیٹے لیٹے اس نے ایک مخصوص سگنل دیا، جس کا مطلب تھا کہ میں آگے نکلوں اور وہاں موجود پہرے دار کو دھوکے سے اپنی طرف متوجہ کروں۔ اس اثناء میں جسونت کو اپنا کام کر گزرنا تھا۔ اشارہ ملتے ہی میں کوہنیوں کے بل تیزی سے بلاک کے ایک کونے کی طرف رینگنے لگا۔ جسونت کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے اس کے ہاتھ کا دباؤ اپنی کمر پر محسوس کیا۔ وہ مجھے نیک تمناؤں کے ساتھ الوداع کہہ رہا تھا۔ جسونت نے میرے مخالف سمت رینگنا شروع کر دیا۔ بلاک کے کونے پر پہنچ کر میں رک گیا۔ اس اثناء میں وہ سایہ دوسرے کونے پر پہنچ چکا تھا۔ پلٹ کر دیکھا تو جسونت میرے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ تیزی سے بنے پختہ فرش پر رینگنے کی وجہ سے میری کوہنیوں کا برا حال ہونے لگا تھا۔ میں برآمدے کے ایک کونے پر دیوار کے ساتھ چمٹ گیا، جبکہ جسونت میرے قدموں کے ساتھ رینگتا ہوا آگے نکل گیا۔ وہ برآمدے سے منسلک چھوٹی چھوٹی باڑ سے چپک گیا تھا۔ سائے نے اپنا رخ بدلا۔ اب برآمدہ اس کے فوجی قدموں کی آواز سے گونجنے لگا تھا۔ میں اپنی بے قابو دھڑکنوں کے ساتھ قریباً سانس روکے ہوئے اس کی آمد کا منتظر تھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ میری مطلوبہ جگہ پر پہنچ چکا ہے تو میں اپنی جگہ سے نکلا اور بغیر آواز پیدا کیے اپنی جگہ سے سرک کر برآمدے کے پلر سے آ لگا۔ گو کہ یہ عمل میں نے بغیر آواز پیدا کیے انجام دیا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ آنے والے نے میری یہ حرکت نوٹ کر لی ہوگی۔ یہ آخری اور خطرناک ترین داؤ تھا جو ہم کھیل رہے تھے۔ عموماً جاسوس یہ عمل اس وقت دہراتے ہیں جب کوئی اور چارہ کار باقی نہ رہے۔ ہم یہاں وقت ضائع کرنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ کسی بھی وقت اندر موہن اور اس کے ساتھی کی غیر حاضری پر ملٹری پولیس والے مشتبہ ہو سکتے تھے، یا کسی بھی وقت اس طرف اچانک آ نکلنے کی توقع کی جا سکتی تھی۔ ہماری توقعات کے مطابق آنے والا ٹھٹک کر رہ گیا اور چند سیکنڈ تک اپنی جگہ جم کر کھڑا رہا۔ وہ شش و پنج میں مبتلا دکھائی دے رہا تھا۔ خیریت یہ گزری
کہ وہ ٹارچ بردار نہیں تھا۔ میری حالت ایسی ہو رہی تھی کہ جیسے ابھی دل اچھل کر حلق سے باہر آ گرے گا۔ میرے جسم کی تمام سکت آنکھوں سے ہوتے ہوئے اب ہاتھوں میں منتقل ہو چکی تھی۔ میں کسی بھی لمحے بڑھ کر اس کا ٹینٹوا دبانے کے لیے تیار تھا۔ چند سیکنڈ، بمشکل ہی وہ اپنی جگہ ٹھہرا ہوگا، لیکن ہمارے لیے وہ چند سیکنڈ صدیوں پر محیط دکھائی دے رہے تھے۔ پھر اس نے اپنے معمول کی رفتار سے میری طرف بڑھنا شروع کیا۔ اپنے کندھے پر لٹکی آٹومیٹک رائفل اس نے دائیں ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لی تھی۔ مکمل تیاری کی حالت میں نہیں، شاید ابھی تک اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا، اور جیسے ہی وہ میرے قریب پہنچا بیک وقت دو اطراف سے اس پر قیامت ٹوٹی۔ جسونت، جو سرکتا ہوا برآمدے کی دیوار کے بالکل ساتھ چپک گیا تھا، اپنی جگہ سے اس طرح اچھلا جیسے اس کے جسم میں لگے طاقتور سپرنگز نے اسے فضا میں اچھال دیا ہو۔ وہ اڑتا ہوا آیا اور حیرت زدہ پہرے دار، جس کی زبان اچانک پیش آنے والی صورتحال سے گنگ ہو گئی تھی، کہ منہ پر مضبوطی سے ہاتھ جماتا ہوا زمین پر ڈھیر ہو گیا، اور میرے دائیں ہاتھ میں پکڑے پسٹل کا دستہ اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی زوردار ضرب اس کے زمین پر گرنے سے پہلے ہی اس کی دونوں کن پٹیوں پر قیامت ڈھا گئی تھی۔ فائن! میرے اس تیز ایکشن پر جسونت نے ہولے سے سرگوشی کر کے مجھے داد دی، مگر نگاہیں اس کی بدستور اپنے شکار پر تھیں، جو بالکل بے ہوش ہمارے سامنے گرا پڑا تھا، اور جس کی رائفل اس کے ہاتھ سے نکل کر برآمدے کے نیچے کچی جگہ پر جا گری تھی۔ وہ ہر لحاظ سے مجھ سے کہیں سینئر تھا۔ ممکن ہے اس کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ ہو، میرے لیے بہرحال یہ صورتحال پریشان کن ثابت ہو سکتی تھی۔ بے ہوش پہرے دار کو ہم نے چند لمحوں میں اس کی وردی سمیت ہی اس کے ہاتھ پاؤں اور منہ باندھ کر اسی باڑ میں پھینک دیا تھا جہاں جسونت چھپا رہا تھا۔ اول تو وہ صبح سے پہلے ہوش میں آ ہی نہیں سکتا تھا، اور اگر بالفرض وہ ہوش میں آ بھی جاتا تو چیخنے چلانے کے مواقع ختم ہو چکے تھے۔ سرچ لائٹ اس طرف ابھی تک تو گھمائی نہیں گئی تھی، اگر گھمائی بھی جاتی تو اس کا روشنی کی زد میں آنا مشکل تھا۔ اب اصل میں میرا وہ کام شروع ہوا تھا جس میں مجھے خصوصی مہارت اور جسونت پر کسی قدر برتری حاصل تھی۔ ہم مختلف کمروں کے باہر لگی نیم پلیٹوں پر نظر دوڑاتے اس مخصوص کمرے کے سامنے جا پہنچے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ جسونت تو پلر کی آڑ میں کھڑا اندھیرے میں حالات کا جائزہ لے رہا تھا، جبکہ میں ایک نظر تالے پر ڈال کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ قریباً 1.5-2 منٹ تک سر کھپائی کے بعد بالآخر مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوئی، اور تالا کھٹاک کی آواز پیدا کرتا ہوا کھل گیا۔ اس کے بعد میں بے ہوش پہرے دار کی رائفل تھامے جسونت والی جگہ پر کھڑا ہو گیا، جبکہ پینسل ٹارچ سمیت وہ کمرے میں جا گھسا تھا۔ جسونت نے قریباً 10 منٹ اندر لگائے تھے۔ اس اثناء میں ایک مرتبہ اس کی مدد کے لیے اندر جا کر مجھے پھر ایک تالے پر زور آزمائی کرنا پڑی۔ جب 10 منٹ کے بعد جسونت باہر نکلا تو کامیابی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ اصل میں اب وہ خطرناک مرحلہ آیا تھا جس سے بخیریت گزرتے ہماری کامیابی کا دار و مدار تھا۔ ہیڈ کوارٹر کے چاروں اطراف دیوار بنی ہوئی تھی جس پر خاردار تار لگے ہوئے تھے، اور رات کو 8 بجے کے بعد ان میں بجلی کی رو دوڑنے لگتی تھی۔ اس کے علاوہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اونچے اونچے ٹاور بنائے گئے تھے جن پر مشین گنیں نصب تھیں۔ ان کو کچھ اس انداز سے نصب کیا گیا تھا کہ اشارہ ملنے پر ہیڈ کوارٹر کے کسی بھی حصے میں ان سے فائرنگ کی جا سکتی تھی، اور چند منٹ کے اندر وہ حملہ آوروں کو بھون کر رکھ سکتی تھیں۔ 3 بجے پہرے دار بدلتے تھے۔ ہم نے اسی وقت کو یہاں سے نکلنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ دونوں گدھے جنہیں ہم جسونت کے کوارٹر میں چھوڑائے تھے، ان کے 24 گھنٹے سے پہلے ہوش میں آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس وقت بمشکل رات کے 12 بجے تھے، اور ایسے اعصاب شکن حالات میں صبح 3 بجے تک یہاں چھپے رہنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ہم دفاتر سے پرے ہٹ گئے تھے۔ جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر ہم نے اپنے نئے شکار کا جائزہ لے لیا تھا۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا، اور اس کی رائفل جسونت کے کندھے پر لٹکی تھی۔ وہاں سے چرائے گئے کاغذات کچھ تو میں نے اپنی جیبوں میں ٹھونس لیے تھے، اور کچھ جسونت کے پاس تھے۔ ہم اب درختوں کے جھنڈ تک پہنچ چکے تھے اور وہیں بیٹھے وقت گزار رہے تھے۔ دونوں ہی ایک درخت کی مخالف سمت میں منہ کیے بیٹھے تھے۔ رائفل جسونت کی گود میں دھری تھی اور پسٹل میری جھولی میں پڑا تھا۔ ہم دونوں خاموش بیٹھے تھے۔ کبھی کبھی اکتا جاتے تو پلٹ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ لیتے،
اس کے علاوہ وقت گزاری کا اور کوئی بہانہ ہمیں میسر نہ تھا۔ جیسے ہی ہیڈ کوارٹر میں لگی گھنٹی پر 3 بار ضرب پڑی، ہم دھڑکتے دلوں کے ساتھ اٹھے۔ منصوبے کے مطابق اپنے شکار کی رائفل جسونت نے کندھے سے لٹکا رکھی تھی اور اس کا لمبا فوجی کوٹ میں نے پہن رکھا تھا۔ میں نے کوٹ کے کالر کھڑے کر لیے تھے۔ یہ کوٹ ہرگز مجھے فٹ نہیں تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح گزارا تو کرنا ہی تھا۔ اس وقت گیٹ تک پہنچنے والے شاید ہم دونوں سب سے پہلے انسان تھے۔ مین گیٹ کے سامنے لگا بیریئر جھکا ہوا تھا۔ ایک کونے پر لکڑی سے بنی چیک پوسٹ کے باہر 2 سپاہی کندھوں سے رائفلیں لٹکائے کھڑے تھے۔ بیریئر کے آگے ایک فوجی موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ ہمیں صرف 2 یا 3 منٹ میں جو کچھ بھی ہم کرنا چاہتے تھے کر گزرنا تھا۔ اس کے بعد ہمارے لیے کوئی چانس باقی نہیں بچتا تھا، کیونکہ کسی لمحے گیٹ پر نئے پہرے داروں کی آمد متوقع تھی۔ میں آگے تھا اور جسونت میرے پیچھے۔ ہم دونوں نے چاہا کہ تیزی سے باہر نکل جائیں۔ اے ٹھہرو! اچانک سنسنی کی ایک لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ بالآخر پھنس ہی گئے۔ یہ سوچتا ہوا میں واپس مڑا تو میرے کانوں میں جسونت کی آواز گونجی، ہینڈز اپ! اس نے اپنی رائفل دونوں کی طرف تان رکھی تھی۔ فوراً میرا پسٹل بھی جیب سے نکل آیا۔ دونوں نے ہڑبڑا کر ہاتھ اٹھا دیے۔ موو! جسونت نے تحکمانہ لہجے میں رائفل کی نالی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ہکے بکے اپنی جگہ سے آگے بڑھ گئے۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ پاکستانی کمانڈوز یہاں بھی آ جائیں گے۔ دوسری طرف گھومو! جسونت کا اگلا حکم سنتے ہی انہوں نے اپنے منہ ہاتھ اوپر کیے ہوئے اس لکڑی کی بنی ہوئی پوسٹ کی طرف کر لیے۔ ہم نے انہیں ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں دی تھی۔ جسونت نے اپنی رائفل اور میں نے اپنی پسٹل کا دستہ آزمایا۔ ایک ہی ضرب سے وہ تناور درختوں کی طرح کٹ کر زمین پر آ رہے۔ ہم دونوں تیزی سے موٹر سائیکل کی طرف لپکے اور موٹر سائیکل کو بھگانا شروع کر دیا۔ چند گز بھگانے کے بعد ہی ہم اسے سٹارٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں چھلانگ لگا کر جسونت کے پیچھے بیٹھ گیا۔ رائفل ابھی تک اس کے کندھے سے لٹک رہی تھی، لیکن ہمارے لیے فی الحال کارآمد نہیں تھی۔ میں نے اپنا پسٹل البتہ فائرنگ پوزیشن میں ضرور کر لیا تھا۔ ابھی بمشکل جسونت نے پہلا ہی گیئر بدلا تھا کہ سامنے سے 2 فوجی آتے دکھائی دیے۔ یہ لوگ غالباً پرانے پہرے داروں کی جگہ لینے آئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پیچھے گولی چلنے کی آواز آئی۔ چیک پوسٹ پر پہنچنے والوں نے بے ہوش پہرے داروں کو دیکھتے ہی ہم پر گولی چلا دی تھی۔ اس سے پہلے کہ سامنے سے آنے والے لوگ صورتحال سمجھ پائیں، جسونت نے موٹر سائیکل کا رخ ان کی طرف موڑ دیا، اور جب تک وہ سنبھل کر دوبارہ فائرنگ کی پوزیشن میں آتے ہم ان کی دسترس سے دور جا چکے تھے۔ ہمارے پیچھے اندھا دھند فائرنگ ہو رہی تھی، لیکن جسونت تمام حالات سے لاپرواہ انتہائی خطرناک ڈرائیونگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے موٹر سائیکل کو بھگائے لیے جا رہا تھا۔ اس وقت ہم دونوں واقعی کسی انگریزی فلم کے کردار دکھائی دے رہے تھے۔ جب ہم پکی سڑک سے اتر کر ایک کچے راستے پر مڑے جو ایسی نازک صورتحال کے پیش نظر ہم نے پہلے ہی منتخب کر رکھا تھا، تو ملٹری جیپ پر لگے سائرن کی مخصوص آواز ہمیں دور سے آتی سنائی دینے لگی تھی۔ یہ کچا راستہ نہر پر جاتا تھا، اور کسی کے گمان میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ ہم نہر میں ڈوبنے کے لیے چلے آئیں گے، اس لیے کسی کے اس طرف آنے کے امکانات کم ہی دکھائی دیتے تھے۔ موٹر سائیکل پر جسونت کو مکمل کنٹرول حاصل تھا۔ اس نے رفتار اب خاصی کم کر دی تھی اور ہم کھیتوں کے بیچوں بیچ چلے جا رہے تھے۔ کیچڑ میں موٹر سائیکل چلانا کوئی خالہ جی کا کھیل نہیں تھا، لیکن جسونت کی مہارت ہر جگہ کام آئی اور ہم نہر کے کنارے تک جا پہنچے۔ یہاں موٹر سائیکل کھڑی کر کے مجھ سے کوئی بات کیے بغیر بندروں کی طرح پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک درخت پر جا چڑھا۔ غالباً اس نے بھی تعاقب میں آنے والی جیپ کی آواز سن لی تھی۔ ہم سڑک سے قریباً 2-2.5 فرلانگ دور تھے۔ قریباً 2 منٹ کے بعد ہی وہ نیچے اترا اور شدت جذبات سے بے قابو ہو کر مجھ سے لپٹ گیا۔ یہ بلا تو ٹلی، اس نے بے ساختہ کہا۔ میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ ہمیں علم تھا کہ صرف چند منٹ کی مہلت ملی تھی، کیونکہ یہ جیپ جو ہمارے پیچھے آئی تھی وہ تو ہنگامی طور پر تیار شدہ جیپ تھی، جو اچانک پیش آنے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سٹینڈ بائی رہتی تھی۔ اس کے پیچھے یقیناً اور لوگ بھی آئیں گے جو اس علاقے میں فوراً بکھر کر ہمیں ڈھونڈنا شروع کر دیں گے۔ ہم موٹر سائیکل دھکیلتے ہوئے نہر کے کنارے تک لے آئے، پھر بھارتی فوج کی منحوس وردی سے نجات حاصل کی، جس کے نیچے ہم نے اپنے پرائیویٹ کپڑے پہن رکھے تھے۔
जसवंत के कपड़ों में नायलन का एक थैला बरामद हुआ। हमने बड़ी फुर्ती से चोरी करदा कागजात और अपने कपड़े जूतियों समेत उसमें ठोंस दिए। थैले का मुंह नायलन की एक बारीक डोरी से कसकर बांध दिया और इसी डोरी की मदद से मैंने ये थैला अपनी पीठ पर बांध लिया। भारतीय फौजी वर्दियां एक गठड़ी की सूरत में मोटरसाइकिल से बांधी और उन्हें मोटरसाइकिल समेत नहर में गर्क कर दिया। मोटरसाइकिल के गिरने से छनाके की एक आवाज गूंजी और फिर खामोशी छा गई। उसके बाद हम दोनों भी नहर में कूद गए और पानी के साथ बहते दूसरे किनारे पर बहुत दूर निकल गए। करीबन 20-25 मिनट के बाद जब हम दूसरे किनारे पर बाहर निकले तो मुहावरतन ही नहीं हकीकत में हमारी कुल्फी जम चुकी थी। गीले जेर जामों से निजात हासिल की और थैले में से कपड़े निकाल कर पहन लिए। अपने जिस्म को गर्म करने के लिए हम दोनों ने करीबन 5 मिनट तक उल्टी सीधी वर्जिशें की। इस इलाके के लिए हम बिल्कुल अजनबी थे और अपनी तरबियत के मुताबिक अब हमें अलग अलग समतों में सफ़र करना चाहिए था। हमने मौत की शाहराह पर एक दूसरे के संग संग सफ़र किया था। अब जिंदगी की नवीद मिली थी तो कैसे जुदा होते। यहाँ भी वही जालिम पहल कर गया। करीबन 1 मील तक सफ़र करने के बाद जब हमें इर्द गिर्द के खेतों में लोगों की आमदोरफ्त दिखाई देने लगी तो वो एक जगह रुक गया। ये जुदा होने का सिग्नल था। इतने प्यारे और बहादुर साथी से जुदा होने को जी नहीं चाहता था। सीनियर होना, यहां भी नंबर ले जाओगे? मैंने करीबन रुंधे हुए गले से कहा। जसवंत खामोश रहा, शायद अपनी जज्बाती कैफियत पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। फिर बेख्तियार आगे बढ़कर वो मुझसे लिपट गया। उसकी आंखों में आंसुओं के मोती झिलमिला रहे थे। अलग होते हुए मेरे दोनों कंधे उसने थपथपाए और खुदा हाफिज कहकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। हम दोनों मुखालिफ समतों में चल दिए। काफी देर बाद जब मैंने पलटकर देखा तो मेरा दोस्त खेतों के वसी सिलसिले में गायब हो चुका था। बड़े बोझल दिल से मैं उससे अलग हुआ था, लेकिन जल्द ही नॉर्मल हो गया। सूरज निकल रहा था और लोगों की आमदोरफ्त भी शुरू हो चुकी थी। मैं मुख्तलिफ खेतों की पगडंडियां फलांगता अनदेखी मंजिल की तरफ गामजन था। सूरत हाल की संगीनी के पेश नज़र मैंने किसी से भी सड़क का रास्ता दरियाफ्त न किया और तनबा तकदीर चलता रहा। करीबन 2.5 घंटे तक टामक टोइयां मारने के बाद मुझे सड़क की सूरत दिखाई दी। इस दौरान न जाने कितने देहात, मंदिर, गुरुद्वारे और लोग मुझे मिले थे, लेकिन मैं उन सब से कन्नी कतरा कर गुजर गया था। सारी रात जिस आसाब शिकन माहौल में कटी थी और जिस सूरत हाल से मैं 2-4 होकर यहाँ तक पहुँचा था, उन हालात में मेरी ज़हनी और जिस्मानी तंदुरुस्ती का बरकरार रहना किसी मोजज़े से कम नहीं था। सड़क पर पहुंचकर मैंने कोई खतरा मोल नहीं लिया था। यहाँ संगे मील दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे अंदाज़ा हो सकता कि यह सड़क कहाँ से आती है और किस तरफ जा रही है। मैंने सड़क के किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर जाकर एक किनारे पर लगा बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर उंगली के इशारे से एक रास्ते की निशानदही की गई थी और उस गांव का नाम लिखा हुआ था। उससे कुछ आगे बाएं तरफ भी एक ऐसा ही बोर्ड नजर आया। कुछ और आगे पहुंचा तो गोहरे मकसूद भी हाथ आ गया। ये लुधियाना की एक ज़ेली सड़क थी जो आगे जाकर जीटी रोड से मिल जाती थी। एक जगह सड़क के किनारे बना हुआ एक लोहे का शेड सा था, जिसका मतलब था कि ये बस स्टॉप है। करीबन 15-20 मिनट के जानलेवा इंतजार के बाद एक छकड़ा सा दूर से आता दिखाई दिया। करीब आने पर मालूम हुआ कि ये बस है। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और इसी बसनुमा छकड़े में सवार हो गया, जिसमें पहले ही से नज़दीकी देहात के लोग भेड़ बकरियों की तरह ठुसे हुए थे। मेरे सवार होने पर हस्बे रिवायत पहले से फंसे लोगों ने 2-4 गालियां बस वालों को निकाली, 2-4 कलिमाते खैर मेरे हक में कहे और बस चल दी। आधे घंटे बाद करीबन पसलियों को शिकंजे से निकालने के बाद मुझे खुली हवा में सांस लेने की तौफीक नसीब हुई। ये एक कस्बाती बस स्टैंड था जहां से बसें मोगा वगैरह के लिए जाती थीं। सामने मोगा की बस तैयार थी। मैं उसमें सवार होकर मोगा की तरफ चल दिया। दोपहर के करीब मोगा पहुंचा। एक होटल में डट कर खाना खाया और वहीं एक मकामी सिनेमा में जा घुसा।
سر شام جب مجھے جسونت کے محفوظ ہاتھوں تک پہنچنے کا سگنل موصول ہوا تو بے اختیار میرا دل تشکر کے جذبات سے بھر آیا۔ اللہ تعالیٰ کے خصوصی رحم و کرم سے ہی یہ مہم سر ہوئی تھی۔ مسرت بھرے دل کے ساتھ میں یہاں سے عازم لدھیانہ ہوا اور سورج ڈھلتے ہی وہاں جا پہنچا۔ پرکاش کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ میں سیدھا اوپر کمرے ہی میں چلا آیا۔ شاید ہی کسی نے مجھے دیکھا ہوگا۔ یہاں ایک ٹرنک میں سے اپنے دھلے ہوئے کپڑے نکال کر پہنے، پرکاش کے آنے سے پہلے پہلے اسی کے سامان سے شیو بنایا، پھر ایک لڑکے کو بلا کر قریبی ہوٹل سے چائے لانے کو کہا اور خود چارپائی پر ڈھیر ہو گیا۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے۔ چینل کا سبسکرائبر بن کر بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔